شب برات کا مطلب ہے نجات کی رات، عذاب قبر سے نجات کی رات، کفر سے نجات کی رات، دکھوں سے نجات کی رات، غموں سے نجات کی رات اور محتاجی سے نجات کی رات، کفر پہ خاتمہ ہونے سے نجات کی رات، نزاع کی سختیوں سے نجات کی رات، عذاب جہنم سے نجات کی رات، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات کی رات اور ہر طرح کی آفات و بلا سے نجات کی رات۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آئندہ سال کیا کیا ہونا ہے کس بندے کے ساتھ اس رات لکھ دیا جاتا ہے۔ کون آئندہ سال حج کرے گا، یہ حج والی فہرست میں اس بندے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کون آئندہ سال شب برات سے قبل مرے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کون زندہ رہے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ آئندہ سال کے تمام اعمال لکھ دیے جاتے ہیں اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کس کو اولاد ملے گی اور کس کو دولت ملے گی اور کون محتاج ہوگا۔ اس سال میں، آئندہ آنے والے سال میں کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، یہ سب تفصیل کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بہت نازک اور بہت اہم رات ہے، مگر افسوس کہ بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے۔ غنیت الطالبین حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں درج ہے کہ بہت سارے کفن دھل کے تیار رکھے ہوتے ہیں، لیکن کفن پہننے والے بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس رات غافلوں جیسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خود ہی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ اس رات بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس رات مالک مکان کا بھی وقت قریب آ چکا ہوتا ہے اور یہ سب اس رات لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان کے سب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، اور وہ فرشتے حضرت عزرائیل اور حضرت میکائیل کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل اللہ کے حکم سے ہر گھر میں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں پر پچھتائے اور آئندہ ہونے والے اعمال کا مجھ سے وعدہ کرے تو میکائیل اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے آنے والے وقت میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا۔ اور اللہ کا عزرائیل کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اے عزرائیل، ہر گھر میں جا کے دیکھ کہ جس جس گھر میں جو جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کر، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکنیں موجود ہیں۔ اگر اس رات کوئی میرا بندہ اپنی زندگی میں عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر وہ آنے والی زندگی مصیبت اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی میں ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اور حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، گھر گھر جا کے نگاہ ڈالو تاکہ آج کی رات کسی کی بھی کوئی دعا رد نہ ہو۔ تو اس لیے یاد رکھو میری بہنوں اور بھائیوں، اس رات آپ خوب عبادت کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور جو پریشانی ہے، مصیبت ہے، جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔